ومن مست ہو امراۃ بشہوۃ حرمت علیہ امہا و ابنتہ، اور وہ شخص کی جس کو کسی عورت نے شہوت سے چھو لیا تو اس ممسوس پر اس چھونے والی کی ماں اور چھونے والی کی بیٹی حرام ہو، اس ممسوس پر اس ماسہ کی چھونے والی کی ماں بھی حرام ہو گئی اور بیٹی۔ تو یہ مسئلہ اس طرف سے رکھا کہ چھونے والی کون ہے؟ اور یہی حال اس کا عکس میں کہ چھونے والا کون ہے؟ مرد۔ تو اس میں بھی یہی ہے کہ شہوت سے مرد نے چھو لیا تب بھی یہی حکم مرتب ہے۔ تو اس میں حکم یہ ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک کے اندر شہوت پالی جائے چھوتے وقت یا نظر کرتے وقت، چھوتے وقت یا نظر کرتے وقت کسی ایک کی طرف سے شہوت کا پایا جانا کافی ہے۔ پھر اس میں یہ شرط ہے مسائل کے بیان میں کہ لڑکی کم سے کم مشتہات ہو، یعنی کہ حد شہوت کو پہنچی ہوئی ہو، جس کی مقدار ہمارے فقہائے کرام نے 9 سال رکھی۔ کتنی؟ لہذا 9 سال سے کم کی لڑکی کو کسی نے شہوت سے چھوا تو یہ حکم مرتب نہیں۔ بات سمجھ؟ 9 سال سے کم عمر کی کسی لڑکی کو شہوت سے چھوا تو یہ احکام مرتب نہیں۔ اسی طریقے پر لڑکے کا بھی مراہق ہونا کم از کم کیا ہے؟ ضروری ہے، یعنی قریب البلوغ، قریب البلوغ۔ تو اگر چھو لیا پھر یہ ہے شرط یہ بھی لگی ہوئی کہ کوئی حائل نہیں ہونا چاہیے، لہذا کپڑے وغیرہ کوئی چیز حائل کی شکل میں موجود ہے تو بھی کیا ہے؟ حرمت مصاہرت کا ثبوت نہیں۔ ہاں اگر یہ ہے کہ اتنا باریک کپڑا ہے کہ جسم کی حرارت اور جسم کی گرمی محسوس ہوتی ہے تو اس کے حائل ہوتے ہوئے بھی چھونے سے حرمت مصاہرت کا ثبوت۔ اسی طریقے پر بوسہ لینے سے بھی حرمت کا ثبوت ہو جاتا ہے، بلکہ خاص چہرے، منہ وغیرہ کے بوسہ میں تو اگر آدمی انکار بھی کرے کہ مجھ کو شہوت نہ تھی تو اس کا قول بالکل تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ دیگر چیزوں میں اگر وہ یہ دعویٰ کریں کہ مجھ کو شہوت نہ تھی چھوتے وقت تو اس کی بات مان لی جائے گی، ہاں سمجھیں، اس کی بات مان لی جائے گی، مگر یہ کہ گواہوں سے ثابت ہو کہ نہیں اس کو شہوت تھی۔ تفصیل مسائل کے کیا نام فقہ میں مذکور۔ یہاں یہ مسئلہ ذکر کرتے ہیں کہ مست ہو امراۃ بشہوہ، اگر کسی عورت نے کسی آدمی کو شہوت سے چھو لیا تو اس پر اس چھونے والی کی ماں حرام ہو جائے گی اور اس کی بیٹی۔ وقال الشافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لا تحرم، چھونے وغیرہ کی وجہ سے کیا ہے؟ حرمت مصاہرت ثابت نہیں۔ وعلی ھذا الخلاف مسہ امراۃ بشہوۃ، اور اسی اختلاف پر ہے مرد کا کسی عورت کو شہوت سے چھونا۔ اور 2 مسئلے اور کہ نظرہ الی فرجہا و نظرہا الی ذکرہ عن شہوہ، 2 مسئلے اور کہ مرد کا نظر کرنا عورت کے عضو کی طرف اور عورت کا نظر کرنا مرد کے عضو کی طرف۔ کیسے؟ شہوت کے ساتھ، شہوت کے ساتھ مرد نے نظر کیا عورت کے عضو کی طرف یا عورت نے نظر کیا مرد کے عضو کی طرف تو بھی حرمت مصاہرت کا ثبوت ہو جائے گا۔ یعنی گویا چھونا چاہے مرد کی طرف سے ہو، چاہے عورت کی طرف سے ہو، چاہے نظر مرد کی طرف سے ہو یا عورت کی طرف سے ہو، شہوت اگر ہے تو ایسی صورت میں حرمت مصاہرت کا ثبوت ہو جائے۔
پھر چھونے میں یہ بھی کچھ ضروری نہیں کہ چھونے والے کو شہوت ہو تبھی. مثلا چھونے والے نے چھوا تو اس کو شہوت نہ تھی لیکن ممسوس کو شہوت ہوئی. کس کو؟ جس کو چھوا گیا اس کو شہوت ہوئی تو حرمت مساحرت کا ثبوت ہو جائے. تو یہ 4 اختلافی مسئلے ہوئے. فرماتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دلیل یہ ہے کہ مس و نظر یہ معنی دخول میں نہیں ہے. مس و نظر یہ کیا ہے؟ معنی دخول میں نہیں ہے اور وطی کے یہ کیا نام ہے درجے میں نہیں ہے. کہتے یہی وجہ تو ہے کہ ان دونوں سے بہت سارے شرعی احکام متعلق نہیں ہوتے. فساد صوم، روزہ اگر رکھے ہو تو کسی عورت کو یا اپنی ہی عورت کو شہوت سے چھو دینے سے روزہ نہیں نہ ٹوٹے گا. یا اسی طریقے نظر کا بھی معاملہ. حالانکہ اگر یہ پورے طور پر وطی کے معنی میں ہوتے تو جس طریقے سے وطی سے روزہ فاسد ہوتا ہے ایسے ہی مس و نظر سے بھی روزہ فاسد ہوتا کہ نہیں ہوتا. اسی طرح احرام میں چلو باب حج میں کہ وطی سے حج فاسد ہو جاتا ہے. جمع کر لیا تو کیا ہو گیا؟ حج اس کا فاسد ہو گیا، خراب گیا، اس کو قضا کر لیا. لیکن اگر مان لو شہوت سے چھو لیا یا نظر کیا تو یہ ناجائز اگرچہ ہے لیکن حج فاسد نہیں ہوگا، حج فاسد. تو کہتے ہیں اسی وجہ سے اور وجوب اغتسال کا مسئلہ دیکھ لیجیے کہ اگر انزال ہو جائے، اگر وطی کیا تو وطی کی صورت میں چاہے انزال ہو چاہے نہ ہو غسل لازم ہے کہ نہیں لازم. لیکن محض چھونے سے یا نظر کرنے سے غسل نہیں نہ واجب ہوگا. تو کہتے ہیں دیکھو کہیں بھی آپ دیکھیں گے تو یہ مس و نظر یہ وطی کے معنی میں نہیں ہے اور مس و نظر کے لیے وطی کے احکام نہیں ہے. لہذا جب باب اغتسال میں نہیں ہے، جب باب احرام میں نہیں ہے، جب باب صوم میں نہیں ہے تو ایسی صورت میں یہاں باب نکاح و محرمات میں بھی حکم وہی ہونا چاہیے. تو کہتے ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ مس و نظر یہ معنی دخول میں نہیں. اسی لیے ان دونوں افعال سے نہ تو فساد صوم کا حکم وابستہ ہے، نہ تو فساد احرام کا حکم وابستہ ہے اور نہ ہی وجوب اغتسال کا حکم اس سے متعلق. تو فلا یلحقان بھی، لہذا جب یہ معنی وطی میں نہیں ہے تو اس لیے ان کو وطی و دخول سے لاحق نہیں کیا جائے. کیونکہ لاحق کیے جانے کے لیے ضروری ہے کہ کم سے کم وہ معنی اس کے اندر پایا جائے، وہ معنی اس کے اندر پایا جائے، تب ایسی صورت میں کسی کو کسی سے لاحق کیا جاتا ہے یا کسی کا کسی پر قیاس کیا جاتا ہے. یہاں پر ظاہر ہے کہ مس و نظر یہ وطی کے معنی میں وطی کے درجے میں کسی طور پہ نہیں ہے. لہذا اس بنیاد پر باب محرمات میں بھی وطی سے ان کو لاحق نہیں کیا جا سکتا اور ان کا حکم وطی والا حکم نہیں ہو سکتا. تو یہ تو دلیل ان کی اپنی جگہ پر بہت قوی ہے. لیکن جواب یہ دیا ہے کہ ہم یہاں پر گفتگو کر رہے ہیں محرمات کے سلسلے میں اور یہاں پر احتیاط حد درجہ کیا ہے؟ مطلوب ہے. لہذا اس بنیاد پر جب وطی سے حرمت مساحرت کا ثبوت ہو جاتا ہے تو جو دوائے وطی ہیں اور وہ افعال ہیں کہ وطی کی طرف عام طور پر لے جانے والے ہیں، وہ افعال بھی اگر پا لیے جائیں تو بربنا احتیاط کیا ہے؟ حرمت مساحرت کا ثبوت ہو جائے. لہذا وطی پائی گئی تب بھی حرمت مساحرت ثابت، وطی نہیں پائی گئی بلکہ مس بشاوت پایا گیا تب بھی حرمت مساحرت ثابت، اور مس بشاوت نہیں پایا گیا بلکہ نظر جو ہے العضو الخاص پایا گیا تب بھی کیا ہے؟ حرمت مساحرت کا ثبوت. فرماتے ہیں لنا، ہماری دلیل یہ ہے کہ مس و نظر یہ ایسے اسباب ہیں جو وطی کی طرف کیا ہے؟ لے جانے والے. فَيُقَامُ مَقَامُهُ فِي مَوْضِعِ الْاحْتِيَاطِ، لہذا مقام احتیاط میں اس کو کیا ہے؟ وطی کے درجے میں ہی رکھا جائے. لہذا ان دونوں کو رکھا جائے گا. سمجھ بات ہے؟ تو یقام
اس میں جو ہے ضمیر لوٹائی جائے گی کل واحدین کر کے. کیسے؟ کل واحدین یا مذکور کی تعویل میں کر کے، اس لیے کہ دو چیزیں ہو گئی نا. تو ہونا چاہیے تھا کہ یقامان مقام ہو، لہذا ان کو قائم کیا جائے گا وتی کی جگہ پر، کہاں؟ مقام احتیاط میں. لیکن یقام ہو ضمیر واحد کی اس طرح لوٹائی جائے کہ مراد کیا ہے؟ مذکور ہے، یعنی ان دونوں چیزوں کو قائم کر دیا جائے گا وتی ہی کی جگہ پر. کہاں پر؟ مقام. پھر اب ایک تشریح جو ہے یہ کر رہے ہیں کہ مس بشہوت کب ہوگا. کہتے ہیں مس بشہوت یہ ہے کہ ان ینتشر الآلہ، کہ عضو میں انتشار ہو، اور تضداد یا اس میں زیادتی ہو، ہوا صحیح ہو، یہی کیا ہے؟ صحیح. ہوا صحیح ہو، یہی کیا ہے؟ صحیح. تو ہوا صحیح ہو کہہ کر کے یہاں پر بعض مشائخ علیہم الرحمہ کے قول سے کیا ہے؟ اعتراض کیا گیا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے صرف اور صرف میلان قلب کو کافی قرار دیا ہے اور انتشار یا زیادتی انتشار کو کیا ہے؟ ضروری قرار نہیں دیا. لیکن ہمارے ہاں یہی ہے. پھر یہ اس صورت میں ہے جبکہ آدمی کیا ہے؟ سن رسیدہ نہیں ہے اور بہت معمر اور بوڑھا نہیں ہے. اگر بوڑھا ہو تو اس میں کیا ہے؟ میلان قلب. عورتوں میں بھی کیا ہے؟ وہی میلان قلب اور کیا نام ہے دل کا متحرک ہونا. یہ چیز کیا ہے؟ شہوت کو ثابت کرنے کے لیے کیا ہے؟ کافی. فرماتے ہیں مس بشہوت یہ ہے کہ عالم انتشار ہو یا اس میں زیادت ہو، وہ صحیح ہو، یہی کیا ہے؟ صحیح. لیکن یہ کس کے حق میں ہوگا؟ ظاہر ہے کہ شباب کے حق میں ہوگا، جوانوں کے حق میں. بوڑھوں کے حق میں کیا ہے؟ کہ وہی میلان قلب ہو اور کیا ہے؟ اس کا دل حرکت میں آئے. اسی طریقے پر یہی چیز مانی جائے گی کس میں؟ جانب نساء. اس کو انہوں نے ذکر نہیں کیا. ثم والمعتبر، اور کہتے ہیں ایک چیز یہ بھی خیال رکھنے کی ہے کہ نظر کس کی طرف ہونا چاہے. تو کہتے ہیں فرج داخل کی طرف نظر ہو تب جو ہے حرمت مظاہرت کا ثبوت ہوگا، اور اگر فرج داخل کی طرف نظر نہیں ہے تو ایسی صورت میں حرمت مظاہرت کا ثبوت نہیں. ولا يتحقق ذلك الا عند اتقائها، کہتے ہیں یہ چیز متحقق نہیں ہوگی مگر جب کہ عورت ٹیک لگائے ہوئے ہو، اور ٹیک لگا کے اس حیات میں ہو کہ اس عضو کو دیکھا جا سکتا ہو، تب یہ چیز کیا ہے؟ متحقق ہوگی. اب اور بھی بہت سارے مسائل ذکر کیے دیگر فقہاء کہ مان لو کہ بیچ میں شیشہ حائل ہے اور شیشہ حائل ہوتے ہوئے کیا ہے؟ اس کے وضو کو دیکھا، تب بھی حرمت مظاہرت کا ثبوت ہو جائے گا. یا پانی میں ہے اور کیا نام ہے اس نے دیکھا پانی میں، تو بھی حرمت مظاہرت کا ثبوت ہو جائے گا. لیکن ایک یہ ہے کہ آئینہ ہے، آئینے میں اگر دیکھا تو حرمت مظاہرت کا ثبوت نہیں ہوگا. یا کوئی برہنہ عورت کیا نام ہے ساحل دریا پہ کھڑی نہیں تھی مطلب بیٹھی تھی، اور اس کا عکس جو ہے چھپا پانی میں، عکس کو دیکھا، تو حرمت مظاہرت کا ثبوت نہیں. بات سمجھ لیں؟ چلو کہتے ہیں پھر معتبر نظر میں یہ ہے کہ فرج داخل کی طرف نظر ہو. ولا يتحقق ذلك، اور یہ چیز متحقق نہیں ہوگی مگر جبکہ وہ ٹیک لگائے ہوئے ہو دونوں سورین میں سے کسی ایک سورین پر. ولو مس فانزل، اب یہاں سے ایک دوسرا مسئلہ ذکر کرتے ہیں کہ اگر یہ صورت پائی جائے کہ مس کیا اور پھر اس کو انزال ہو گیا، تب کہتے ہیں تب حرمت مظاہرت کا ثبوت نہیں. اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ چونکہ ان سارے افعال کو حرمت مظاہرت کا سبب اس لیے قرار دیا گیا کہ یہ جو ہے وتی کی طرف لے جانے والے. کس کی طرف؟ وتی اور جمع کی طرف لے جانے والے. اب جب یہ ہے کہ محض مس کی بنیاد پر یا محض نظر بشاوت کی بنیاد پر جب انزال ہو گیا تو معلوم ہو گیا کہ یہ مس و نظر جو ہے یہ مفضی الی الوتی نہیں تھا، اور مفضی الی الوتی ہونے ہی کی وجہ سے یہ موجب حرمت کو ثابت کرنے والا تھا.
تو اب چونکہ یہ مس و نظر کی جس مس و نظر کے بعد آدمی کو انزال ہو گیا، یہ متحقق ہو گیا اور یہ ثابت ہو گیا کہ یہ مس خاص یا یہ نظر خاص یہ مفضی الی الوتی نہیں تھا، جو مفضی الی الوتی ہونا کہ یہ موجب حرمت مصاہرت ہوتا ہے، اس بنیاد پر تب حرمت مصاہرت کا ثبوت نہیں۔ فرماتے ہیں ولو بصاف انزلہ، فتویٰ بھی اسی طرح کہ اگر مس کیا اور اسے انزال ہو گیا فقد قیلا، تو بالیقین کہا گیا ہے کہ انہو فقد قیلا، تو ایک قول یہ کیا گیا ہے کہ انہو یوجب الحرمت، کہ یہ مس بھی کیا ہے، حرمت کو ثابت کر دے گا، لیکن کہتے ہیں وہ صحیح کیا ہے کہ انہو لا یوجبھا، کہ یہ مس کی جس مس کے ساتھ انزال ہو گیا یہ موجب حرمت مصاہرت نہیں ہے، مثبت حرمت مصاہرت۔ دلیل کہتے ہیں لِأَنَّهُ بِالْإِنزَالِ تَبَيَّنَ، اس لیے کہ انزال سے یہ بات واضح ہو گئی اور انزال سے یہ عیا ہو گیا کہ انہو غیر مفضی الی الوتی، کہ یہ مس جو ہے وتی کی طرف لے جانے والا نہیں، اور مس یہ فی نفس ہی جو ہے موجب حرمت مصاہرت نہیں ہے، مس اس وجہ سے موجب حرمت مصاہرت ہے کہ مس وتی کی طرف لے جانے والا، اور وتی بھی جو ہے یہ حرمت مصاہرت کو ثابت کرنے والی نہیں ہے، بلکہ وتی جو ہے یہ چونکہ سبب ولد ہے، اس بنیاد پر حرمت مصاہرت کو ثابت کرے۔ ایک دوسرا مسئلہ اسی کے ساتھ یہ بھی جوڑ دیا، وَعَلَى هَذَا إِتْيَانُ الْمَرَاتِ فِي الدُّبُرِ، اور اسی اختلاف پر یہ مسئلہ بھی ہے کہ اگر کسی نے عورت کے پیچھے کے مقام میں وتی کی تو حرمت مصاہرت کا ثبوت ہوگا یا نہیں۔ کہتے ہیں جو قول یہ گزرا ہے کہ مس کی بنیاد پر حرمت مصاہرت ثابت ہو جائے اگرچہ انزال ہو جائے، اس قول کا قائل یہاں پر بھی یہ مانتا ہے کہ اگر کسی نے عورت کے پیچھے کے مقام میں وتی کی تو بھی حرمت مصاہرت کا ثبوت ہو جائے گا، لیکن صحیح یہاں پر بھی یہی ہے کہ وتی فی الدبر سے کیا ہے، حرمت مصاہرت کا ثبوت نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہاں پر بھی یہ بات واضح ہو چکی کہ یہ وتی جو ہے مفضی الی الولد نہیں ہے، یہ وتی کیا ہے، مفضی الی الولد نہیں ہے، جو ولد کی اس بات حرمت مصاہرت میں اصل بات سمجھ، لہذا اس بنیاد پر فرماتے ہیں کہ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ، اور اسی اختلاف پر ہے اتیان المرأة فی الدبر، عورت کے پیچھے کے مقام میں کیا ہے، وتی کا۔ فَإِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا لَمْ يَجُزْ لَهُ أَن يَتَزَوَّجَ بِأُخْتِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا۔ یہاں سے ایک مسئلہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جس طرح جمع بین الاختین حرام ہے، جس طرح ایسی دو عورتوں کو جمع کرنا حرام ہے کہ ان میں جس کسی کو بھی مرد فرض کر لیا جائے تو اس کے لیے دوسری سے نکاح حلال نہ ہو، ایسے ہی یہ بھی حرام ہے کہ اس طرح کی دو عورتوں میں سے کوئی اگر پہلے نکاح میں تھی اور اس کو طلاق دے دی لیکن عدت ابھی چل رہی، کیا عدت ابھی چل رہی ہے، عدت ختم نہیں ہوئی، چاہے طلاق رجعی کی عدت ہو، چاہے طلاق بائن کی عدت ہو، یا بائن کی ایک شکل جسے مغلظہ کہتے ہیں، چاہے اس کی عدت اگر ہے تو جائز نہیں ہے کہ عدت میں ہوتے ہوئے اس کی بہن سے نکاح، جائز نہیں کہ عدت میں ہوتے ہوئے اس کی پھوپھی خالہ یا بھتیجی بھانجی سے نکاح، بات سمجھیں۔ تو جس طرح جمع بین الاختین نکاح میں حرام ہے، ایسے ہی اس میں بھی حرام ہے کہ ایک عورت اگر عدت میں ہے ابھی تو عدت میں ہوتے ہوئے اس کی بہن سے نکاح نہیں کر، اور یوں ہی ایک مسئلہ اور ہے آگے آئے گا کہ 4 عورتیں تھیں، کتنی، ایک کو طلاق دے دی، فوراً نکاح نہیں کر سکتا، کب کرے گا، جب عدت ختم ہو جائے تب پھر جو ہے وہ نکاح کر سکتا ہے، کیونکہ بیک وقت
کتنے سے نکاح کی گنجائش ہے؟ 4 کی، اور ایک جب عدت میں ہے تو من وجہ نکاح میں ہے، جب عدت میں ہے تو من وجہ نکاح میں ہے، اور 4 سے زیادہ گنجائش ہے۔ مسئلہ پہلے دیکھو، فرماتے ہیں اذا طلق امراتہ، جب کسی آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دی، کون سی طلاق؟ بائن۔ بائن کا مطلب وہ طلاق کی جس میں عورت نکاح سے نکل جاتی ہے اور پھر دوبارہ بیوی بنانے کے لیے یا تو نکاح کرنا پڑتا ہے یا تو حلالہ۔ تو اگر حلالہ کی ضرورت ہو تو وہ بائن مغلظہ ہے، اور اگر صرف تجدید نکاح کی ضرورت ہو کیا ہے؟ وہ مطلقہ بائن۔ جیسے مثال کے طور پر کنایہ کے الفاظ سے طلاق دی، کس سے؟ کنایہ کے الفاظ سے طلاق دی، ایک طلاق دی تو بھی طلاق بائن پڑی، 2 طلاق دی تو 2 طلاق بائن پڑی۔ اب یہاں پر یہ گنجائش ہے کہ عدت میں یا عدت کے باہر اگر دونوں رضامند ہیں تو پھر سے نکاح کر سکتے ہیں، لیکن اگر طلاق کی گنتی کہیں 3 پوری ہوئی تو ایسی صورت میں اب وہ اس کے لیے حلال نہیں، اس کے لیے قرآن فرماتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا۔ اب عام طور پہ خدا معلوم کیسے لڑکوں کے دماغ میں یہ چیز بسی ہے کہ ایک طلاق اگر دے تو رجعی پڑے گی اور 2 طلاق دے تو بائن پڑے گی۔ ایسا کچھ نہیں، 2 طلاق بھی رجعی ہوتی ہے، ایک طلاق بھی بائن ہوتی ہے، بات سمجھیں۔ اگر صریح سے 2 طلاق دیا تو رجعی ہی پڑتی، صریح لفظ طلاق سے 2 طلاق دی تو کیا پڑتی؟ طلاق رجعی ہی ہے، اور حق ہے کہ جب تک عدت چل رہی ہے تو رجعت کر لے، کوئی نکاح کی ضرورت، جس کو قرآن نے فرمایا الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح، اسی سے مربوط ہے۔ فإن طلقها، ان 2 طلاقوں کے بعد اگر تیسری طلاق پر اقدام کیا اور تیسری طلاق بھی دے ڈالی تب اب کوئی گنجائش نہیں۔ چلو، تو اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دی، کون طلاق؟ طلاق بائن جو مغلظہ کو بھی شامل ہے، یا کون سی طلاق؟ طلاق رجعی۔ تو لم یجوز لہ، اس مطلق اور طلاق دینے والے کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان یتزوج باختہا، کہ اس مطلقہ کی بہن کو نکاح میں لائے، اس سے نکاح کرے، کب تک؟ جب تک کہ اس کی عدت مکمل، جب تک کہ اس کی عدت۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مسئلے میں تو اتفاق کرتے ہیں کہ اگر طلاق بائن کی عدت ہو، بلکہ کلو طلاق رجعی کی عدت ہو، تب تو مانتے ہیں کہ ہاں حکم یہی ہے کہ مثلا ایک بہن نکاح میں تھی، اس کو طلاق کون سی دی؟ طلاق رجعی دی، تو جب تک عدت ختم نہ ہو جائے تب تک اس کی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا، اس لیے کہ کہتے ہیں کہ بھئی حق حاصل ہے اس کو، جب چاہے تب رجعت کر، جب چاہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ طلاق بائن اگر ہو یا طلاق ثلاث ہو جو بائن کی ایک شکل ہے، تو فرماتے ہیں کہ اب یہاں طلاق دے دی، طلاق بائن یا تینوں طلاق دے ڈالی، تو اگرچہ عدت چل رہی ہے لیکن اس کی بہن سے نکاح کر سکتا۔ کہتے ہیں اس لیے کہ نکاح سے ہو گئی نکل، کیا ہو گئی؟ نکاح سے نکل گئی، تو لہٰذا یہ 2 بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا کہاں ہو۔ اور رجعی میں بہرحال نکاح جو ہے باقی ہے، اس لیے کہ اس کو حق رجعت حاصل۔ دیکھو فرماتے ہیں وقال الشافعی، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان کانت العدۃ عن طلاق بائن و ثلاث، اگر عدت کس کی ہو؟ طلاق بائن کی ہو یا طلاق ثلاث کی ہو، جس کو مغلظہ بولتے ہیں، تو یجوز ہو، تب تو کیا ہے؟ جائز ہے، یعنی تب نکاح کر سکتا۔ لانقطاع نکاح بالکلیہ، کیونکہ نکاح کیا ہے؟ بالکلیہ، یہاں منقطع ہو چکا ہے، نکاح ختم ہو چکا۔ اعمالا للقاطع، قاطع کو عمل دلاتے۔ قاطع کیا ہے؟ طلاق۔ قطع نکاح کرنے والا کون ہے؟ طلاق۔
تو طلاق جو قاطع نکاح ہے اس کو عمل دلانا اور اس کو جو ہے کیا نام ہے مؤثر کرنا اسی وقت ہوگا جبکہ یہ کہا جائے بھئی اس کی بہن سے نکاح کر سکتا. فرماتے ہیں جائز ہے کیونکہ نکاح منقطع ہو گیا بالکلیہ. کیوں منقطع ہوا؟ کیونکہ جب قاطع متحقق ہوا. قاطع نکاح کون ہے؟ طلاق. اور طلاق تو متحقق ہے. تو جب طلاق متحقق ہے تو شے جب پائی جاتی ہے تو اس کے اثرات ضرور مرتب ہوں گے. تو اثرات اس کے یہ ہوں گے. بہرحال نکاح بالکلیہ ختم ہوگا. بالکلیہ ختم ہے تو بہن سے نکاح کر سکتے. نظیر پیش کرتے ہیں ایک اور اپنے دلیل کو قوت دیتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ آپ بھی کہتے ہو کہ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق بائن یا طلاق مغلظہ دے دی اور پھر اس سے وطی کی اور پھر یہ بھی بیان دیا کہ مجھے معلوم تھا کہ اس سے وطی کرنا حرام ہے، تو اس پر حد جاری کر دی جائے. کیا جاری کی جائے گی؟ حد جاری. تو حد کیوں جاری کی گئی؟ حالانکہ معمولی شبہ سے حد جو ہے ساقط ہوتی ہے. حدیث پاک میں آیا کہ ادرؤ الحدود ما استطعتم، جہاں تک ہو سکے کیا ہے حدود کو ٹالو. اس لیے کہ قاضی سے حاکم سے سزا دینے میں اگر کیا معاف کرنے میں اگر غلطی ہو جائے تو کوئی بات نہیں. قاضی یا حاکم سے معافی میں غلطی ہو جائے یعنی جس کو نہیں معاف کرنا چاہے تو چلو معاف کر دیا کوئی بات نہیں. لیکن یہ بہت سنگین جرم ہے کہ جو قابل سزا نہ ہو اس کو سزا دے گا. اسی لیے ہر قانون کا ایک اصول ہے کہ ذرا بھی شبہ ہوتا ہے تو اس کا فائدہ مجرم کو ہی ملتا ہے. شبہ کا فائدہ کس کو ملتا ہے؟ خیر، حدود کا معاملہ جہاں تک ہے کہ معمولی شبہ کی بنیاد پر بھی حد ٹال دی جاتی ہے. تو یہاں پر آپ بھی کہتے ہو کہ اگر طلاق بائن دی ہو، طلاق بائن دینے کے بعد یا طلاق مغلظہ دی ہو اور اس کے بعد اس نے وطی کر لی اس مطلقہ سے اور پھر اس سے پوچھا گیا، تو اب اگر وہ یہ کہے کہ میں یہ جانتا تھا کہ بھائی میرے لیے حلال ہے، اس لیے حلال ہے کہ ابھی ہمارے اوپر بہت سارے حقوق تو واجب ہی ہیں ویسے جیسے منقوحہ پر لازم تھے، ابھی میں اس کو رہائش دیے ہوئے ہوں، ابھی جو ہے کپڑے کی انتظام ہمارے ذمے متعلق ہے، ابھی خوراک کا بندوبست ہمارے ہی ذمے متعلق ہے، تو میں نفقہ دے رہا ہوں، میں رہائش دے رہا ہوں، میں کپڑا دے رہا ہوں. تو جیسے پہلے جو ہے کیا نام بیوی تھی، میں سمجھا کہ ہماری بیوی ہے تو ہم نے وطی کی، تو حد نہیں جاری کریں. لیکن اگر یہ کہے کہ میں جانتا تھا کہ یہ میرے اوپر حرام ہے تو ایسی صورت میں حد زنا اس پر جاری کر دیا. کہتے ہیں وَلِحَاذَا لَوْ وَطِئَهَا مَعَ الْعِلْمِ بِالْحُرْمَةِ، اسی لیے اگر ایسی مطلقہ سے وطی کر لیا شوہر نے مع العلم بالحرمت، یہ قید ہے علم بالحرمت کے باوجود، یعنی وہ یہ بیان دے کہ مجھے معلوم تھا، تو یجب الحد، تو حد لازم ہے جس کے قائل آپ بھی ہیں. تو حد کیوں لازم ہے؟ اگر ذرا بھی نکاح باقی ہونے کا شبہ ہوتا ذرہ برابر بھی تو ارشاد ہے کہ ادرؤ الحدود ما استطعتم، جہاں تک ہو سکے کیا ہے حدود کو ٹالو، اور شبہ کا فائدہ ہمیشہ مجرم کو دیا جاتا ہے. تو یہاں وجہ وہی ہے نا کہ نکاح طلاق بائن میں نکاح بالکلیہ ختم ہو گیا، اور اسی ختم ہونے کا اثر یہ ہے کہ اس پر حد جیسی سنگین سزا جاری کر دی جاتی. یہ دلیل کس کی ہے؟ امام لنا، ہماری دلیل یہ ہے کہ چاہے طلاق رجعی ہو، چاہے طلاق بائن ہو، اور چاہے بائن کی وہ شکل جس کو طلاق مغلظہ کہتے ہیں، تو طلاق جب دی ہے تو نکاح الاولی قائم، پہلی عورت کا نکاح بھی بعض وجوہ سے قائم ہے. اس لیے کہ جب شے کے آثار برقرار ہیں، شے کے احکام ابھی باقی ہیں، تو بقائے احکام بقائے آثار یہ بقائے شے کی دلیل. آثار باقی ہیں نا، احکام باقی ہیں نا، تو اس لیے گویا نکاح بھی من وجہن باقی.
کہتے ہیں ہماری دلیل یہ ہے کہ پہلی عورت کا نکاح قائم ہے لبقائے احکام ہی، کیوں؟ اس کے احکام کے بقا کی وجہ سے، کن نفقہ، جس طریقے پر کہ نفقہ لازم ہے، شوہر کے اوپر ضروری ہے کہ بھائی عدت کا خرچہ کون دیتا، والمنع، اور اسی طریقے پر عورت کو بھی آزادی نہیں حاصل ہے کہ دوسرا نکاح کر سکتی، بلکہ حکم یہ ہے کہ وہ دوسرے نکاح سے ابھی روکی گئی ہے۔ یعنی منع سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ منع یعنی نکاح بزوج آخر، دوسرے شوہر سے نکاح کی ممانعت اسے ہے، کیوں ہے؟ اس لیے کہ پہلے کا نکاح جو ہے برقرار، اول فراش، اور فراش کا حکم بھی موجود ہے۔ فراش کا مطلب ہوتا ہے کہ عورت کا اس طرح سے ہونا کہ اگر اس سے لڑکا پیدا ہو تو وہ کسی سے ثابت ہو جائے اس کا نسب، جس سے نسب ثابت ہو جائے گا کہا جائے گا کہ یہ اس کی فراش۔ تو فراش کا حاصل مطلب آپ لے لو ثبوت نسب، کیا؟ ہاں، تو جب تک عدت میں ہے اگر پیدائش ہو گئی تو ثبوت نسب کس سے ہوگا؟ اس شوہر سے ہوگا۔ تو ظاہر سی بات ہے ثبوت نسب کا حکم بھی ہے، اس کے علاوہ وہ جو ہے ممنوع ہے دوسرے شوہر سے نکاح کرنے سے، اور نفقہ بھی تینوں طرح کا لازم ہے، سمجھ بات ہے کہ خرچہ بھی دینا ہے، رہائش کا انتظام بھی کرنا ہے، ساری چیز۔ اور آپ نے جہاں تک یہ کہا کہ جب قاطع پا لیا گیا تو قاطع کو عمل دلانا ضرور ہوگا، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ والقاطع تأخر عملہ، والقاطع تأخر عملہ، قاطع یعنی جو طلاق ہے، قاطع نکاح جو ہے تو اس کا عمل متأخر ہو گیا ہے، یعنی وہ پورے طور پر اس کے آثار اور اس کے احکام ثابت نہیں، کہتے ہیں ولہذا، اور اسی وجہ سے کہ پورے طور پر اس کے احکام مرتب نہیں ہوئے، بقی القید، یہ ساری قیدیں باقی ہیں جو ابھی اوپر گزری۔ کون قید؟ کہ مثال کے طور پر نفقہ لازم ہے، مثال کے طور پر منع جو ہے کیا ہے؟ لازم ہے، اور آپ بھی تو اس بات کو مانتے ہو کہ کیا نام ہے وہ ممنوع ہے دوسرے سے نکاح کرنے سے، ممنوع ہے وہ کیا نام عدت کے زمانے میں باہر جانے سے، کس سے؟ باہر جانے سے بھی ممنوع۔ بات کریں اب ایک نظیر جو انہوں نے پیش کی تھی، اس نظیر کا جواب دیتے ہیں کہ والحد لا یجب علی اشارت کتاب الطلاق وعلی عبارت کتاب الحدود یجب لأن الملک قد زال فی حق الحل فتحقق جنا ولم یرتفع فی حق ما ذکرنا فیصیر جامع۔ کہتے ہیں حد کا جہاں تک معاملہ جس کو آپ نے نظیر کے طور پر پیش کیا تو اس کا دو جواب ہے، اس کا دو جواب۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ کتاب الطلاق کے اشارت النص سے، کس سے؟ کتاب الطلاق کے اشارت النص سے جو ثابت ہے امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب، امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب کتاب الطلاق کے اشارت النص سے جو ثابت ہے تو وہ یہی ثابت ہے کہ یہاں حد لازم ہی نہیں۔ کیا ثابت ہے؟ کہ یہاں حد لازم، لہذا آپ کا نظیر بنانا درست نہیں ہے۔ نظیر بنانا اس وقت درست ہوتا نا جبکہ یہ مسئلہ اتفاقی ہوتا اور ہمیں بھی یہ تسلیم ہوتا کہ ہاں واقعی حد لازم ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں حد لازم ہی نہیں، کس صورت میں؟ جبکہ طلاق بائن دی ہو اور طلاق بائن کے بعد جو ہے کیا نام ہے اس سے وطی کر لیا اور علم بالحرمت کا بھی بیان دے دیا تو حد لازم ہی نہیں ہے۔ کتاب الطلاق کے اشارے سے یہ مسئلہ کیا ہے؟ ثابت ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ جواب اول ہوا کہ تب اس کا نظیر بنانا ہی درست نہیں۔ وعلی عبارت کتاب الحدود، اور کتاب الحدود کی عبارت کو دیکھتے ہوئے حد واجب ہوتا ہے مذہب حنفی میں۔ اور ظاہر ہے کہ اشارہ اور عبارت میں اگر تعارض ہو تو ایسی صورت میں کس کو لیا جاتا ہے؟ عبارت کو ہی لیا جاتا ہے۔ کس کو لیا جاتا ہے؟ عبارت کو ہی لیا جاتا ہے۔ یعنی یہ چار درجات ہیں، عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص۔ یہ جس طریقے سے کتاب اللہ میں جاری ہیں ایسے ہی سنت میں بھی جاری ہیں، ایسے ہی نصوص فقہیہ میں بھی جاری ہیں، ایسے ہی عام بول چال میں بھی یہ سب جاری ہیں۔ بات سمجھ؟ تو اگر عبارت النص اشارت النص میں تعارض ہو تو کس کو لیا جائے گا؟ عبارت النص کو لیا جائے گا۔
اور اشارۃ النص کو کیا ہے نہیں لیا۔ تو کہتے ہیں ایک جواب تو وہ ہو گیا کہ بھئی جو کتاب النکاح ہے وہ کتاب الطلاق ہے، تو وہاں اشارۃ النص سے ثابت ہوتا ہے امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بعض کلمات سے کہ وہ حد واجب ہی نہیں ہے، تو ایک جواب تو وہ ہو گیا۔ لیکن کتاب الحدود کی جو عبارت ہے تو نص سے وہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہاں واجب، تب ہم کو فرق بیان کرنا ہوگا اور اس کا جواب دینا ہوگا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ لِأَنَّ الْمِلْكَ قَدْ زَالَ فِي حَقِّ الْحِلِّ فَيَتَحَقَّقُ الزِّنَا وَلَمْ يَرْتَفِعْ فِي حَقِّ مَا ذَكَرْنَا فَيَصِيرُ جَامِعًا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حد اس بنیاد پر لازم ہے کہ ملکیت حلت کے حق میں تو زائل ہو چکی ہے۔ ملکیت نکاح یہ حلت کے حق میں، یعنی کہ اب وہ عورت طلاق بائن دینے کے بعد حلال نہیں رہی، تو اب ملکیت نکاح کا زوال ہو چکا ہے۔ کس بارے میں؟ حق حل وطی میں، کہ اب وطی حلال نہیں ہے، تو اس اعتبار سے زنا واقعی متحقق ہے۔ تو جب زنا متحقق ہے تو اس بنیاد پر کیا نام ہے اس پر حد جاری کی جائے گی۔ ولم یرتفع فی حق ما ذکرنا، اور مرتفع نہیں ہوا ہے اس کے حق میں جو ہم اوپر ذکر کر چکے۔ کس میں ملکیت مرتفع نہیں ہوئی؟ اس کے حق میں جو ہم اوپر ذکر کر، کس میں؟ یعنی نفقہ کے حق میں، سمجھ بات ہے؟ اور کس میں؟ منع عن الخروج یا منع عن النکاح کے حق میں، اور کس میں کیا نام ثبوت نسب وغیرہ کے حق میں۔ تو ان تمام چیزوں کے حق میں ملکیت ختم نہیں ہوئی، ملکیت ابھی باقی ہے۔ فیصیر جامعاً، لہذا یہ ایسی صورت ہوگی جو جامع ہوگی، اور اس کے اندر یہ ہے کہ زوال ملکیت بھی بعض وجوہ سے ہے اور بعض وجوہ سے جو ہے بقائے ملکیت بھی ہے۔ تو زوال ملکیت کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ کہا کہ اگر بیان دے دے اور یہ کہہ دے کہ ہاں مجھے معلوم تھا کہ یہ میرے اوپر حرام ہے، تب تو ایسی صورت میں حد جاری ہوگی۔ اور اگر یہ بیان نہیں دے رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہی سمجھتا تھا کہ میرے لیے یہ کیا ہے حلال ہے، تو چونکہ بعض احکام اس کے لیے ثابت ہیں برقرار بھی ہیں، لہذا اس بنیاد پر زوال ملک جو ہے یہ پورے طور پر ہوا نہیں، تو حد جاری نہیں ہو۔ لہذا حد جاری ہونا کیا ہے؟ ایک شرط کے ساتھ مشروط۔ شرط کیا ہے؟ کہ جب وہ یہ کہے کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ میرے اوپر کیا ہے، ہاں نہیں بلکہ یہ بیان دے کہ مجھے معلوم تھا کہ یہ میرے اوپر کیا ہے، حرام ہے۔ اور اگر یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ معلوم تھا یا میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ میرے اوپر حلال ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ اس پر حد جاری نہیں کرے۔ اسی لیے زنا کی پوری تعریف یہ کی جاتی ہے کہ زنا نام ہے کسی مرد کا کسی عورت کے خاص مقام سے شہوت پوری کرنے کا، اس طور پر کہ وہ عورت نکاح، شبہ نکاح، ملک، شبہ ملک، ہر اعتبار سے وہ کیا ہے دور ہو، نکاح سے بھی دور ہو، شبہ نکاح سے بھی دور ہو، ملک سے بھی دور ہو، اور شبہ ملک سے، تو ایسی صورت میں یہ کیا نام فعل زنا ہوگا اور اس پر کیا ہے حد جاری کی جائے۔ لہذا کہیں اگر شبہ نکاح ہی ہو، جیسے کہ یہ صورتیں عدت والا مسئلہ کہ یہاں پر شبہ ہوتا ہے کہ بھئی نکاح برقرار ہے، تو وہاں پر حد جاری نہیں۔ لیکن پھر بھی بعض صورتیں ایسی ہیں کہ وہاں پر یہ تفصیل ہمارے فقہاء کرام نے کی ہے کہ اگر وہ یہ کہے کہ مجھے معلوم تھا کہ یہ عورت میرے اوپر حرام ہے تو حد جاری کریں گے، اور اگر یہ کہے کہ مجھے یہ لگتا تھا کہ یہ عورت میرے لیے حلال ہے، تو ایسی صورت میں حد جاری نہیں۔ بیٹا، باپ اگر اپنے بیٹے کی باندی سے وطی کر لے تو حد نہیں جاری کریں گے، کیونکہ وہاں پر شبہ موجود ہے، شبہ ملک کیا موجود ہے؟ شبہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انتا وما لکا لابی کا، تم اور تمہارا جو کچھ ہے سب تمہارے باپ کا۔ لہذا اس بنیاد پر یہ حدیث
شبہ ملک پیدا کر رہی ہے، اور اس سے شبہ کسی کو ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ بیٹے کے جو بھی مملوکات، جو بھی کیا نام مملوک ہیں، وہ بیٹے کی ملکیت میں جو کچھ ہے وہ سب میری ملکیت ہے، تو لہٰذا اس حدیث کو دیکھتے ہوئے ہو سکتا ہے کسی کو شبہ گزرے اور اس نے بیٹے کی باندی کو اپنی باندی سمجھ کر کے اس سے وطی کر لیا، اس پہ ہاتھ نہیں جائے گا۔ لیکن بیوی کی باندی ہے، بیوی کی باندی سے کسی نے وطی کر لی، تو ایسی صورت میں یہی تفصیل وہاں بھی فقہا کرتے ہیں کہ اگر کہے کہ میں سمجھتا تھا کہ بھئی یہ میرے لیے حلال ہے، کیونکہ زوجین کے مال میں ایسا انبساط ہوتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے نفع اٹھاتے ہیں کہ نہیں اٹھاتے، اس کے سامان سے وہ نفع اٹھاتا ہے، اس کے سامان سے وہ نفع اٹھاتا ہے، دونوں میں اس طریقے کی انبساط اور اس طریقے کی جو ہے کشادہ ظرفی ہوتی ہے، لہذا اس کو دیکھتے ہوئے اگر وہ یہ کہے کہ میں سمجھتا تھا کہ بھئی جب میری بیوی کی باندھی ہے تو میرے لیے حلال ہے، تو حد جاری نہیں کریں گے، لیکن اگر وہ کہے کہ مجھے علم بالحرمت حاصل تھا اور میں جانتا تھا کہ یہ میرے اوپر حرام ہے اور اس کے باوجود وطی کی، تو حد جاری